فدائے جان قسط نمبر 18۔ سلطان عالم شاہ کے ناٹک کی وجہ سے سرفراز شاہ غصے سے اس وقت منہ بگاڑے ہاسپٹل کے اس روم کے باہر کھڑے اسے گھور رہے تھے جو سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ امشال جو ان سے ناراض تھی وہ اس وقت اپنی ساس کے ساتھ کھڑی انہیں غصے سے گھور رہی تھی۔ نالائق، یہ کیا بچپنا ہے؟ 30 سال کے بوڑھے ہو کر بھی ابھی تک بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کے مذاق کرتے ہوئے؟ اگر آج تمہاری ماں کو کچھ ہو جاتا نا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دیتا۔ سرفراز شاہ نے غصے سے گھورتے ہوئے ان سے پوچھا۔ زینب شاہ کا نام لینا تو صرف بہانہ تھا۔ دراصل اس کی نس کاٹنے والے ڈرامے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اسی لیے اس وقت وہ اپنا غصہ سلطان پر نکال رہے تھے۔ معاف کر دے بابا سائی، آئندہ ایسی حرکت پھر کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے شرمندگی سے نظریں مزید جھکاتے ہوئے کہا۔ آئندہ بھی تم یہی کرو گے؟ جب تک تم میرے گھر میں ہو مجھے اور میری فیملی کو سکون سے رہنے نہیں دو گے، پھر سے بیوی کی جدائی سے پریشان ہو کر تم یہی قدم اٹھاؤ گے۔ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں سلطان عالم شاہ، جب تم کسی سے عشق کرتے ہو نا تو تم اس کے لیے پاگل ہو جاتے ہو اور جذبات میں بہہ کر ہر حد پار کر لیتے ہو، سرفراز شاہ نے غصیلی آواز میں کہا۔ وہ اپنے اس سر پھرے بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے کیونکہ وہ اس کے جذباتی پن سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ جنونی انسان اگر کسی کے لیے عشق اور نفرت کے جذبات اپنے دل میں محسوس کر لیتا ہے تو اسے بڑے ہی لگن سے نبھانے لگتا ہے، چاہے زبردستی سے یا پھر رضامندی سے، وہ اس رشتے کو ضرور نبھاتا ہے۔ نہیں بابا سائیں، میں اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا اور آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ اب میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں۔ راکم، تم بابا سائیں، اماں سائیں اور گڑیا کو گھر لے کر جاؤ، میں بس سوات کے لیے نکلنے ہی والا ہوں۔ سلطان عالم شاہ نے راکم رحیم شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سوات میں شفٹنگ والی بات انہوں نے صرف راکم رحیم شاہ کو ہی بتائی تھی، اسی لیے وہ مطمئن انداز میں کھڑا ان کی بات سن رہا تھا۔ کیا تم سوات میں شفٹ ہو رہے ہو بیٹا، اور یہ بات تم اب بتا رہے ہو؟ زینب شاہ نے ان کی جانب گھورتے ہوئے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ اماں سائیں، آپ کے شوہر کو تو میرا آپ کے پاس آنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ بات کیسے بتاتا؟ سلطان عالم شاہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے اپنی اماں سائیں سے کہا۔ جب تم اپنی حرکتیں درست کر لو گے نا تب میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس آنے کی اجازت دے دوں گا، سرفراز شاہ نے گھورتے ہوئے جان بوجھ کر بڑبڑاتے ہوئے وہ کہا جو سلطان عالم شاہ نے بخوبی سن لیا۔ وہ ان کی بڑبڑاہٹ پر مسکراتے ہوئے اور ان کی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زینب شاہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ان سے اجازت لے کر سرفراز شاہ کی جانب بڑھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے اپنی پیشانی سے لگا کر ان سے بھی اجازت لینے لگے، جو انہوں نے سر ہلا کر ناگواری سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دے دی۔ پھر وہ زہرا بطول کی جانب بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر راکم رحیم شاہ کو اس کی اور اپنے ماں باپ کی حفاظت کا کہہ کر امشال کی جانب بڑھے، جو اس کی جانب غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی غصیلی نظروں کو نظر انداز کرتے اس کی گوری کلائی کو پکڑ کر اسے لیے سب پر ایک نظر ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکلے۔ زہرا بطول یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ کتاب جلد ڈھونڈ کر یہاں سے نکلنے کے در پہ تھی کیونکہ یونیورسٹی کی چھٹی ہونے ہی والی تھی۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت دیکھو مجھ سے ٹکراتی ہو، کبھی باہر تو کبھی یہاں یونیورسٹی میں۔ اب تو میں تھک گیا ہوں تمہیں اپنے سے دور رہنے کی وارننگ دیتے ہوئے۔ وہ کتاب ریک کے لاسٹ رو میں ڈھونڈنے کے لیے بڑھی، تبھی سر جھکنے کی وجہ سے وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ سامنے زیرون راجپوت جو اس کے ٹکرانے کی وجہ سے اپنی ناک پکڑے کھڑا اسے گھور رہا تھا، اس کی نظریں اپنے اوپر اٹھتا ہوا دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ تو میں تمہیں دعوت نہیں دیتی ہوں جنگلی بیل کی طرح میرے پاس لپکنے کے لیے، اپنی آنکھیں کھول کر شریفوں کی طرح چلا کرو تو ہمارا ٹکراؤ ذرا کم ہوگا۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ زہرا بطول نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آخری لفظ اپنے دل میں دبائے کیونکہ وہ اس جنگلی بیل کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ ان لفظوں کو دل میں لے کر اس سے انتقام لے گا۔ کیا تم نے مجھے جنگلی بیل کہا؟ زیرون راجپوت اس کے خود کو جنگلی بیل کہنے پر سخت غصے سے پاگل ہو کر گھراتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں نے تمہیں جنگلی بیل کہا۔ زہرا بطول نے آرام سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟
میں تمہیں کس اینگل سے جنگلی بیل لگتا ہوں؟ بتاؤ مجھے، کس طرح میں تمہیں ایک بیل لگتا ہوں؟ میری شکل پہ تو بیل نہیں لکھا ہوا ہے مس نقابن۔ تمہاری آنکھیں خراب ہیں یا تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ جو تم اتنے ہینڈسم لڑکے کو ایک بیل سے تشبیہ دے رہی ہو؟ اگر یہ دونوں چیزیں خراب ہیں نا تو مس نقابن تمہاری تو نو پرابلم، میں آج ہی کسی ڈاکٹر کا پتہ کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم جا کر اپنا علاج کرانا، اس طرح میری بھی جان چھوٹ جائے گی اور تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ زیرون راجپوت نے گہری نظروں سے اس کے نقاب سے جھانکتی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، علاج کی مجھے نہیں مسٹر زیرون راجپوت، تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تم جا کر خود ہی اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا، کم از کم یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بچت تو ہو جائے گی تم جیسے پاگل اسٹوڈنٹ سے، اور جب تم سدھرو گے تب ان معصوموں کا کچھ تو فائدہ ہو جائے گا، وہ بچ جائیں گے تمہارے ہاتھوں سے ضائع ہونے سے۔ زہرا بتول نے ناگواریت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مس حجابن، لگتا ہے تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے میرے ہاتھوں سے ضائع ہونے کا، جو روز میرے سامنے آ کر اپنی بکواس سے میرا دماغ گرم کرتی ہو۔ زیرون راجپوت نے خونخوار لہجے میں اس سے کہا، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا نا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گی۔ زہرا بتول نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو تم میرا لمس پانا چاہتی ہو، اسی لیے تم بار بار جان بوجھ کر بہانے سے مجھ سے ٹکراتی ہو۔ کیا واہیات قسم کی لڑکی ہو تم یار! میری توجہ پانے کے لیے یہ نیک بی بی بن کر یہ جعلی نیکی والے حربے استعمال کر رہی ہو تم۔ سیدھی طرح سے کہتی میں تمہیں ایسے ہی اپنا ایک رات مفت میں دے دیتا۔ زیرون راجپوت نے اس کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہوئے تمسخر اڑاتی نظروں سے اس پردے میں چھپے نازک سراپے کو گھورتے ہوئے کہا، شٹ اپ! میں نے کوئی حربہ استعمال نہیں کیا ہے، میں جیسی ہوں ویسی ہی سب کو نظر آتی ہوں۔ تم مجھے کس نظر سے دیکھتے ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بول کر سائڈ سے ہو کر گزری تو زیرون راجپوت اس کی بات پر تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ جبکہ زہرا بتول دروازے کے پاس پہنچی تو دروازے کو بند دیکھ کر اچنبھے سے دروازے کی جانب گھورنے لگی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی جو باہر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سخت پریشانی سے دروازہ پیٹنے لگی۔ زیرون راجپوت جو وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اسے اچانک سے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتا ہوا دیکھ کر وہ آگے بڑھا، اور جب وہ اس کے قریب پہنچا تو دروازہ باہر سے بند دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سیاہ برقعے میں ملبوس ڈری سہمی زہرا بتول کو دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولو! زہرا بتول اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی سہمتی دروازہ پیٹتی ہوئی رونی آواز میں چیخنے لگی، اس طرح دروازہ پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی انرجی بچا کر رکھو، یہ انرجی بعد میں تمہارے کام آئے گی حجابن بی بی، کیونکہ یونیورسٹی میں اس وقت صرف ہم دونوں ہیں۔ اور زیرون راجپوت اس کی ہرنی جیسی ڈری سہمی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے اس کے لرزتے وجود کو دیکھنے لگا، اور کون ہے ہمارے علاوہ؟ تم نے بات بیچ میں کیوں کاٹی؟ بتاؤ نا، تمہارے ساتھ اور کون ہے یہاں؟ ہاں؟ زہرا بتول اس کی آدھی بات پر بری طرح سے لرزتی ہوئی پوچھنے لگی، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں سن کر سب لڑکیاں ڈرتی ہیں، خاص کر تم جیسی حجابن لڑکی۔ زیرون راجپوت نے سسپینس کریٹ کرتے ہوئے کہا، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اب بتا بھی دو، تم اتنا سسپینس کیوں پیدا کر رہے ہو؟ یہاں میری سوچ سوچ کر حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے جسے دیکھ کر ہم لڑکیوں کی جان جاتی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لیکن تمہیں اپنی بے شرمی سے فرصت ملے تب تم مجھے بتاؤ گے اس کے متعلق۔ دیکھو، اگر تم نے نہیں بتایا نا تو میں یہ موٹی کتاب تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اپنے ہاتھ میں تھمی موٹی کتاب اوپر اٹھاتے ہوئے زہرا بتول نے غصے سے زیرون راجپوت سے کہا۔ آج پہلی بار زیرون سے اس لڑکی کو ڈرتا ہوا دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مس حجابن، لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے جو اس وقت تم یہ موٹی کتاب مار کر مجھے بے ہوش کرنے کے خواب سجائے بیٹھی ہو۔ زیرون نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا، میں خواب میں نہیں حقیقت میں تمہیں ماروں گی۔ اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا نا جو اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہے تو میں اس کتاب سے مار مار کر گنجا کر دوں گی۔ زہرا بتول نے اپنے لفظوں کو شدت سے چباتے ہوئے کہا، یہ گستاخی مت کرنا مس حجابن، کیونکہ اس وقت اس چیز سے میں ہی تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ اگر میں بے ہوش ہو گیا تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کاٹے گا۔ زیرون نے شرارت سے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب کون ہمیں کاٹے گا؟ زہرا بتول اس کی بات پر حیرانی سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، چھپکلی، اور کون؟ زیرون راجپوت نے لاپرواہی سے کہا، کیا چھپکلی؟ زہرا بتول نے زور سے چیختے ہوئے کہا، ہاں چھپکلی، وہ بھی موٹی تازی۔ زیرون راجپوت نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم چھپکلی کی تعریف ایسے کر رہے ہو جیسے وہ چھپکلی نہیں کوئی موٹی تازی مچھلی ہو۔ اس کے موٹی تازی لفظ سن کر زہرا بتول نے ناگواریت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا،
मिस हजाबन, तुम्हें किस खुशी में मेरे तारुफ करने पर क्यों जेलसी हो रही है? इस बेचारी छिपकली से ज़ीरोन राजपूत ने सख्त लहजे में पूछा तो ज़हरा बतूल उसकी बात पर सख्त सर पटा के रह गई। मैं क्यों उस चुपकली से जेलस होने लगी भला? मेरी बला से तुम जाकर किसी बोल्ड लड़की की तारीफ करो या उस छिपकली की। ज़हरा बतूल ने कहकर अपने कदम सामने रखी कुर्सी की जानिब बढ़ाए तो उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर ज़ीरोन राजपूत ने एक सुकून की लहर अपने अंदर दौड़ते हुए महसूस की, क्योंकि उसकी नज़दीकी से पता नहीं क्यों आज इस सनकी पत्थर दिल का दिल उसे धोखा देने के लिए बुरी तरह से मचल रहा था। इस वक्त सुल्तान आलम शाह संजीदगी से कार ड्राइव कर रहे थे और अमशाल उनके बगल में खामोशी से बैठी बाहर के नज़ारे में गुम थी। कार इस खामोश अंधेरी रात में हाईवे पर तेज़ी से दौड़ रही थी। वो दोनों इस वक्त खामोशी से इस सफ़र में गुम थे। तभी इस खामोशी को तोड़ने के लिए सुल्तान आलम शाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अमशाल की गोद में रखे उसके नाजुक हाथ की जानिब बढ़ाकर उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर गियर पर रखते हुए इसी तरह कार ड्राइव करने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। अमशाल अपना हाथ उनके भारी हाथ के नीचे दबा हुआ देखकर गुस्से से उन्हें घूरती हुई बोली, कब तक नाराज़ रहोगी? अब मान भी जाओ ना। क्यों मुझे तड़पा रही हो जाना? उन्होंने अपने एक हाथ से उसका नाजुक हाथ गियर से उठाकर अपने लबों की जानिब ले जाते हुए कहा और दूसरे से बड़े ही महारत से स्टीयरिंग घुमाने लगे। सारी ज़िंदगी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं हैं कि मैं मानकर आपसे अपनी नाराज़गी भूलकर प्यार से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारूं। आपने अगर वो ड्रामा नहीं किया होता ना तो शायद मैं आपको अपना आप सौंप देती, लेकिन आपने वो ड्रामा करके मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब भुगते मेरी नाराज़गी को। अमशाल ने मुंह बनाते हुए नाराज़गी से कहा, जानम, अगर मैं वो ड्रामा नहीं करता ना तो आज मैं तुम्हारी फीलिंग से सारी ज़िंदगी अनजान रहता। जो तुम मेरे लिए दिल में एहसास लिए फिरती हो ना, उसे जानने का महसूस करने का हक़ सिर्फ मेरा है, तुम्हारा भी नहीं। तो उसकी बात पर सुल्तान ने कार साइड पर रोकी और उसकी तरफ मुड़ते हुए उसे कंधे से पकड़कर उसकी नाराज़ आंखों के ऊपर भारी भारी होंठ रखकर अपना लमस छोड़ा। अमशाल जो नाराज़गी से मुंह फुलाकर बैठी थी, अचानक से उनकी बेबाक हरकत पर एक झटके से अपनी आंखें मूंद गई। आपकी ये बेशर्मियाँ मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। इससे बेहतर है आप चुपचाप कार ड्राइव करें, वरना मेरी नाराज़गी की जगह गुस्से में ना बदल जाए। अमशाल उन्हें अपने गालों पर झुकने के लिए आगा बढ़ते हुए देखकर उन्हें दूर धकेलती हुई बोली, देखता हूँ कैसे गुस्से में बदला ये तुम्हारी नाराज़गी, मैडम। मानी खेजी से कहते वो झुके और उसकी सांसों को बुरी तरह से मुंतशिर करने लगे। अमशाल की आंखें उनकी शिद्दतों पर शॉक की वजह से बड़ी होने लगी, जबकि सुल्तान उसके ऊपर झुके अपनी शिद्दत भरे लम्स को उसकी अंग अंग में छोड़ रहे थे और उनकी शिद्दतों पर अमशाल खुद को रोक नहीं सकी और उनके लम्स में खोने लगी। डार्लिंग, अब तुम्हारे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए हैं या नहीं? जल्दी से बता दो मुझे, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल मूड में हूँ उन्हें मटाने के लिए। वो उसकी गर्दन पर झुककर ज़ोर से बाइट करके पीछे हटते हुए इस बाइट के निशान पर हाथ फेरते हुए मखमूर आंखें उसके सुर्ख होते लबों पर गाड़ते हुए बोले, नहीं, सब मिट गए। अमशाल उनकी गुस्ताख नज़रों को अपनी गर्दन से नीचे बढ़ते हुए देखकर सख्त सर पटाकर बोली, गुड माय लिटिल वाइफी, इसी तरह मान जाया करो ना। बल्कि एक काम करना, मुझसे नाराज़ होने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि मेरा मनाने का अंदाज़ बहुत ही ख़तरनाक है। तुम सह नहीं पाओगी मेरे इस ख़तरनाक अंदाज से। ये तो बस छोटा सा ट्रेलर है। इस ख़तरनाक तरीन मूवी से अभी तक तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा है। अगर पड़ गया ना तो तुम बेहोश हो जाओगी। उन्होंने उसके सुर्ख लबों पर हाथ फेरते हुए गंभीर लहजे में कहा। अमशाल अपने लबों पर उनकी भारी उंगली को सरकते हुए महसूस करके सर तपा लरज़ उठी। सुल्तान आलम शाह, जो उसे अपनी आगोश में भरकर उसे प्यार से देख रहे थे, कि सामने से अचानक से लाइट पड़ने पर चौंक कर उस जानिब देखने लगे जहाँ से लाइट उन पर पड़ रही थी। वो इस लाइट के बारे में जान पाते कि तभी अचानक से उनकी कार पर दूसरी तरफ से किसी ने गोली की बौछार शुरू कर दी। वो अमशाल को झुकाकर दूसरी साइड का डोर खोलने की कोशिश करने लगे और जब वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए तो उन्होंने झटके से अमशाल को बाहर की जानिब धक्का दिया और ख़ुद अपना रिवॉल्वर निकाल कर अपना रुख उस तरफ करके सीट पर लेटते ही खिड़की से नज़र आते 2-3 आदमियों पर उन्होंने अंधाधुंध फायर करने लगे। वो गुस्से से फायर कर रहे थे। बाहर से अमशाल की ज़ोरदार चीख पर गोली लगने की वजह से कबाड़ बन चुके दरवाजे को ज़ोर से लात मार कर बाहर निकले। वो तीनों आदमी गोली लगने की वजह से नीचे गिरे बुरी तरह से तड़प रहे थे। वो उन्हें नज़रअंदाज करके अपने अमशाल को ढूंढने लगे जो कार की दूसरी साइड पर भाग रही थी। अमशाल,
اس کے پیچھے 2-3 آدمی بھاگ رہے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں تلوار نما چاقو تھے۔ وہ ان چاقو کو دیکھ کر امشال کی جانب پاگلوں کی طرح بھاگنے لگے، لیکن امشال کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ایک آدمی نے وہ چاقو امشال کی جانب اچھالا، جو سیدھا امشال کی پشت پر جا کر لگا، جسے دیکھ کر سلطان عالم شاہ نے دردناک چیخ مار کر اس کی جانب اپنے قدم تیزی سے بڑھائے۔ نہیں امشال جانم، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، پلیز اپنی آنکھیں بند مت کرنا، پلیز۔ امشال، جو چاقو پشت پر لگنے کی وجہ سے منہ کے بل گرنے والی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کا نام روتے ہوئے پکار کر بولے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، وہ لوگ یہیں آ رہے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو میرے ساتھ دیکھا تو وہ آپ کو بھی مار دیں گے۔ وہ ان کے سینے سے لگی مشکل سے بول پا رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں کی اس کی پشت پر چاقو سے وار کرنے کی وجہ سے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے ہل نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی بات کر پا رہی تھی۔ نہیں جانا، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے اس وقت وہ لوگ مجھے مار ہی کیوں نہ دیں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر خون بہنے سے روکنے کی کوشش کرتے بھاری گمبھیر آواز میں بولے، اپنی پشت پر ان کے بھاری انگلیوں کو محسوس کر کے وہ ہلکی آواز میں کراہ کر رہ گئی، آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ آپ کو بھی مار دیں گے، اور یہ میں نہیں چاہتی، پلیز مجھے چھوڑ کر چلے جائیں آپ، پلیز۔ وہ تھوڑا سا اپنا سر اوپر اٹھا کر انہیں دیکھتی ہوئی درد کی وجہ سے اپنی زبان دانتوں تلے دباتی ہوئی مشکل سے بولی،